بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ ذو الحج شروع ہو رہا ہے اور اس ماہ ذو الحج کا ایک خاص عمل آپ احباب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کا نام ہے عشرہ ذی الحج اور درود ابراہیمی۔ عشرہ ذی الحج کی جو عظیم ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، ان کے ساتھ درود ابراہیمی کی خاص ایک تعلق و نسبت ہے۔ اس درود ابراہیمی میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، یعنی جب بھی 2 رکعت میں 4 رکعت میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہماری یہ درود ہمارا شامل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر درود ابراہیمی کا ایک خاص وظیفہ ہے جو بڑے بڑے عاملین نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے اور اس کو آزمایا ہے۔ ان خاص گھڑیوں اور ساعتوں میں اس ماہ مبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں، امتحانات ہیں جو انہوں نے اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش کیے، اور اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں اس کا اعلان کیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحانات لیے، امتحانات سے گزارا، آپ نے 100/100 نمبر لے کر کامیابیاں حاصل کی، اللہ جل جلالہ نے خلت بھی عطا کی اور آپ کو ساری انسانیت کے لیے امام کا درجہ عطا کیا۔ تو اس ماہ مبارک میں جو ایک آدھ دن میں یہ ذی الحج کا ماہ مبارک شروع ہونے لگا ہے، جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے، اس کی گھریلو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلائیں ہیں، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ ساری زندگی ہسٹری اپنے سامنے رکھے۔ شروع میں والد کی مخالفت ہے، پھر خاندان کی مخالفت ہے، پھر وقت کے حاکم کی مخالفت ہے، آتش نمرودی میں آپ کو ڈالا گیا ہے، پھر آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے، پھر آپ کو اپنے چھوٹے معصوم بچے کو وادی غیر عزیزہ رہا جہاں نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، وہاں چھوڑنا پڑا ہے۔ پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پھر آپ نے اس کی گردن پہ اللہ کے حکم سے چھری تک پھیلائی ہے، پھیری ہے۔ یہ سارے امتحانات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو پوری دنیا میں اعزاز اور شرف بخشا۔ آپ خود نبی ہیں، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء، سرتاج الرسل بنا کے، خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو بندہ اس عشرہ ذی الحج میں یہ خاص عمل کر لے درود ابراہیمی کا، اللہ تعالیٰ ایسی محبوبیت، ایسی مقبولیت اور ایسا اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ دنیا میں اس کو زندگی گزارنے کا موقع عطا کریں گے۔ اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے اس خاص عمل سے ہوگی۔ عمل یہ 2 طرح کے عمل ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کا خاص عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک پابندی ہے کہ آپ نے ایک مصلی بچھانا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے۔ اور اگر ایک بندہ ویسے ہی وہ چلہ نہیں کرنا چاہتا، وہ خاص عمل نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے درود ابراہیمی روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی وقت بھی پڑھ لے، 11 دن پڑھ لے، 21 دن پڑھ لے، 41 دن پڑھ لے، جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جس قسم کے مسائل ہیں، اس کو 11 دن تک، 21 دن تک یا 41 دن تک معمول بنا لے۔ اس کو روزانہ درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد دعا کرے، اللہ جل جلالہ اس کو اس حاجت میں پورا عطا کریں گے، اس کی پریشانیاں دور فرما دیں گے، اس کے سارے مسائل حل کر لیں گے۔ خاص عمل اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں کہ خاص عمل ہے، خاص عمل یہ ہے کہ آپ نے عشرہ ذی الحج میں، یعنی 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، یہ جو خاص دن ہیں، 10 دنوں کا ایک خاص عمل ہے، آپ نے اس میں 11,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ یہ عمل کر لے، سفید کپڑے پہن لے، سفید ٹوپی رکھ لے، اور ایک دن میں جو اس نے پڑھنا ہے 1100 مرتبہ اس نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک تو ترتیب یہ ہے کہ رات کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد وہ مشکل لگتا ہے، تو ہر نماز میں 220 مرتبہ اگر ایک انسان درود ابراہیمی پڑھنے کا اہتمام کرے تو 5 نمازوں میں 1100 مرتبہ آرام سے درود ابراہیمی ہو جاتا ہے۔
اور اگر دن کے اوقات میں کوئی 100 200 کے 400 کم ہو گیا ہے تو رات کو جب بیٹھے عشاء کے بعد تو وہ اپنی تعداد پوری کر لے، اور جب بھی پڑھے اس 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرے جو میں نے ابتداً عرض کیا ہے کہ سفید لباس پہنے، سفید ٹوپی پہنے، خوشبو لگائے اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، خاص کیفیت کے ساتھ پڑھے، اس کیفیت میں کہ میں بالکل گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں دروشی پڑھ رہا ہوں، میری آواز پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے، میں آپ کے قدمین میں بیٹھا ہوں، آپ کے قدمین مبارکین میں، اور میری نگاہ جھکی ہوئی ہے اور میری آواز پیارے آقا تک جا رہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دروشی پہنچ رہا ہے اور وہاں سے مجھے جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ 10 دن کا عمل ہے۔ اگر 220 مرتبہ روز پڑھے تو عشرہ ذی الحج میں 10 دنوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ اگر مشکل لگتا ہے، طاق عدد کرنا چاہتا ہے، بعض لوگ ہمارے مشائخ عاملین حضرات جو ہے نا وہ طاق عدد کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ طاق ہے اور اللہ کو طاق اچھا لگتا ہے، تو پھر یہ 11 دن تک عمل کر لیں، کوئی بھی 11 دن، یعنی پہلے 11 دن کر لیں، درمیان کے دن کر لیں، آخر میں دن کر لیں، یعنی عشرہ ذی الحج پہلے لازمی نہیں ہے، پورے مہینے کی 30 راتوں میں 11 راتیں خاص کر لیں، ان 11 راتوں میں 1000 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر روزانہ اکٹھا نہیں پڑھ سکتا تو ہر نماز میں اس کے بعد 200 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ روز ہو جائے گا، تو 11 دنوں میں 11,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر عشرہ ذی الحج میں کرنا چاہے تو اس کی اپنی فضیلت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کرنا چاہتا ہے پھر 11 دن پورے کر لے، اور ہر دن مکمل کرنے کے بعد دعا مانگے، اللہ جل جلالہ اس کو خلت عطا کریں گے، محبوبیت اور مرجع خلاق بنائیں گے، ہر انسان اس کی عزت کرے گا، اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، اس کی دعاؤں میں اثر ہوگا، اس کے وظائف مضبوط ہو جائیں گے، اور اسے خاص نسبت اللہ جل جلالہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کی وجہ سے اس کو نصیب ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ عظیم عمل ہے اور یہ سال میں ایک مرتبہ ہی موقع ملتا ہے، آپ خود اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، آپ کے ضمیر پہ دستک دیتی ہے، تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں ان تک اس کو شیئر کریں، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اگر آپ باوضو ہوں گے، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے، رزق حلال کھائیں گے، تو انشاءاللہ اس آپ کے عمل میں مزید تاثیر پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔